الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الطلاق کی ہم نے 12 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ سورہ پاک کی آخری آیت ہے. اس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور زمین کو بھی انہی کی مانند. نازل ہوتا رہتا ہے حکم ان کے درمیان تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، 12 نمبر آیت سے سورت کا اختتام ہو رہا ہے اور اللہ کریم اس میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا اور اسی طرح زمین کی بھی تخلیق کر دی. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی شان کبریائی کی جلوہ گاہ ہے اور اس کی عظمت اور بڑائی پر گواہی دے رہا ہے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ میں جو مماثلت یعنی ایک جیسے ہونے کی بات ہے، اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آسمان بھی 7 پیدا فرمائے اللہ کریم نے اور زمینیں بھی 7 پیدا فرمائیں، یعنی 7 آسمان اور 7 زمینیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح آسمان کی اس نے تخلیق فرمائی، اسی طرح سیم ہو بہو اس نے زمین کی بھی تخلیق فرمائی. اگر زمینوں کی تعداد بھی 7 مانی جائے تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ 7 زمینوں سے مراد وہ 7 بر اعظم ہیں جنہیں بڑے بڑے سمندر ایک دوسرے سے جدا جدا کیے ہوئے ہیں. یہ 7 زمینوں سے مراد پھر یہ ہے کہ 7 کواکب ہیں. واللہ تعالی عالم بالصواب. اس مقام پر بعض مفسرین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول بھی نقل کیا ہے. آپ نے فرمایا: فی کل ارض آدم کا آدم و نوح کا نوح و نبی کا نبیکم. یعنی ہر زمین میں جو جس طرح آدم ہے اسی طرح زمین ہے آدم کی طرح، اسی طرح نوح علیہ السلام ہے زمین پر، اسی طرح زمین پر نوح کی طرح ہے، اور جس طرح نبی ہیں تمہارے اسی طرح زمین بھی نبی کی طرح ہے. اس طرح کی گفتگو کی ہے. لیکن اس کے متعلق ابو الحیان اندلسی بحر محیط میں لکھتے ہیں: وعن ابن عباس من روایات الواقدی الکاذب وهذا حدیث لا شک فی وضعہ. بحر محیط زیر آیت ہاذا جلد 8 پیج 287. کہ یہ ترجمہ کیا ہے کہ یہ قول جو ہے واقدی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، اور واقدی کذاب ہے یعنی جھوٹا ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں. آگے جو تخلیق تو کر دیا، پھر آگے آیت کیسا ہے: یتنزل الامر بینہن، یعنی آسمان اور زمینوں کی تخلیق کر کے، 7 آسمانوں اور 7 زمین کی تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ پھر ان سے کوئی لا تعلق نہیں ہو گیا جیسا کہ کچھ نے سمجھا ہے، بلکہ ہر لحاظ سے اس کے احکام و اوامر یعنی حکم
اسی کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ ہی کے حکم سے سارے کام سر انجام دے رہے ہیں اور ہر جگہ انہی احکامات کی تعمیل ہو رہی ہے۔ موت ہو یا حیات ہو، امارت ہو یا غریبی ہو، غنی ہو یعنی فقیر ہو یا غنا ہو، عزت ہو یا ذلت ہو، بناؤ ہو یا بگاڑ ہو، غرض کہ جو تبدیلی آتی ہے، تغیرات آتے ہیں اور انقلابات آتے ہیں، چاہے بلندیوں میں آئیں چاہے پستیوں میں آئیں، ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حسن تدبیر کی جلوہ نمائی ہے۔ ای یجری امر اللہ تعالی وقضاؤہ وقدرہ عز وجل بینہن۔ روح المعانی زیر آیت ھذا جز 28 پیج 145، یعنی فرمایا کہ اگر تم غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سے فرمایا نا کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم خوب جان جو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، جو اللہ چاہے۔ ہاں اس کی دعا قبول ہو کہ اگر اس کی چاہت کے مطابق، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کام اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ساری پوری کائنات کا انتظام اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور اگر تم غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اس کا علم کائنات، چاہے وہ آسمانوں کا ہے چاہے وہ زمینوں کا ہے، اس کے ذرہ ذرہ کو اللہ رب العالمین احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اس کے علم میں ہے بے شک وہی ذات اقدس معبود برحق ہے اور مسجود برحق ہے۔ وہی ذات حی قیوم ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی سجدہ کے لائق نہیں، جس کی قدرت بھی بے پایاں ہے اور جس کا علم بھی بے گناہ ہے۔ یہ بت جن کو مشرکین پوجتے ہیں اور انہیں اپنا کارساز حقیقی خیال کرتے ہیں، یہ فلاں کا بت ہے، بارش کا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ سب غلط ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کارساز حقیقی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ سب باقی مخلوق جتنی بھی ہے عاجز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، ان میں کچھ طاقت نہیں ہے۔ یہ بت یا دوسرے جو ہے جن کو لوگوں نے جیسے آگ ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب جاہل ہے، انہیں کچھ بھی علم نہیں، انہیں کسی چیز کی خبر بھی نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بلا ان کو خدا تسلیم کرنا، معبود تسلیم کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ حَبِيبِنَا الْمُكَرِّمِ وَشَفِيعِنَا الْمُعَظِّمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔